تو عضلات کے اندر تسکین پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اصولی اس میں 10 پوائنٹ ہے علاج معالجے کے حوالے سے۔ تو میں ایک حیران کن آپ کو جو ہے نا وہ پوائنٹ دینا چاہتا ہوں، شاید آپ نے پڑھا یا نہ سنو، ہم کرتے بھی ہیں۔ صابر صاحب نے ایک جگہ پہ اعصابی کا علاج گدی بھی لکھا ہے، اس پہ بلیو ہی نہیں کریں گے آپ لوگ۔ میرے پاس کتاب ہے، اگر دیکھنا چاہے تو میں اس کا وہ پیجز کے حوالے سے آپ کو تصویر شیئر کروں گا۔ اور اعصابی کا علاج گدی لکھا ہے، گدی کا علاج عضلاتی لکھا ہے، اور عضلاتی کا علاج آپ نے اعصابی لکھا ہے۔ کیسے لکھا، کیوں لکھا، ان کا ایک اپنا علم، ایک اپنا تجربہ، ایک مشاہدہ، مریض کے مزاج، مریض کی کیفیت، ٹھیک ہے، اس کے نفسیاتی اور کیفیاتی، پھر خلطی اور مادی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اسباب ستہ ضروریہ، ان کا ایک اپنا علم کا ایک مقام و مرتبہ تھا، اس حساب سے انہوں نے لکھا۔ پھر انہوں نے ایک لکھا تحریک، تسکین والی جگہ پہ تحریک پیدا کر دیں۔ جب تسکین والی جگہ پہ تحریک پیدا کریں گے، وہاں پہ جو مٹیریل رک کے وہاں کے اعضائے رئیسہ کو خراب کر رہا تھا، جس میں اعصاب کے اندر جب تحریک ہوگی تو غدد میں تحلیل ہوگی، عضلات میں تسکین ہوگی، تو اس میں آپ یہ سارے مسائل نہیں پیدا ہوگی۔ مثال ہے، اس میں ٹائپ 1 شوگر ہوگی، جب خون میں الکلائڈ یا اس کے بعد بلغمی رطوبات یا یہ کھاری پن بہت زیادہ ہو جائے گا تو دل کی حرکات جو ہے نا وہ سست ہو جائیں گی، اور غدد جو ہیں وہ اپنے افعال سے تحلیل زدہ ہو جائیں گی، اور تحلیل جو ہے یہ موت ہے۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غالباً یہ شوگر میں لکھا ہے کہ تحریک، تسکین اور تحلیل، تو اس کے بعد ایک چوتھا بھی مرحلہ ہے، وہ ہے فنا، موت۔ بعض کا مرض پیدا ہوتا ہے تحریک کی شدت کی وجہ سے۔ مثال ہے کہ صاحب کے اندر جب تحریک شدت کے ساتھ پیدا ہوئی تو اس نے رطوبات انتہائی پیدا کر دی، آگے جو غدد نے اخراج پانی تھی وہ نہیں ہو پائی، حالانکہ اخراج کا تعلق تو صاحب کے ساتھ، اس نے تو فلٹریشن کر رہی ہے، تو پیدا کا تعلق جو ہے وہ عضلات کے ساتھ۔ یہ ایک اور لاجک ہے، جس طرح پیشاب کا کہتے ہیں عضلات پیدا کرتے ہیں، غدد صاف کرتے، صاف خارج کرتے ہیں، لیکن کل اخلاط یولد فی القبض، جتنے بھی یہ قرورہ جات ہم دیکھتے ہیں اس کا رنگ کا امتیاز بھی جگر کے اندر ہوتا ہے نریٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جب تحریک شدت کی ہوئی تب بھی مرض پیدا ہو گیا۔ اگر تحلیل شدت کی ہوئی، مثال ہے